دوستوں یہ ہے ارجنٹینا جو کہ تقریباً 100 سال پہلے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا اور 1920s میں ارجنٹینا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں شمار ہوتا تھا جس کی پر کیپٹا انکم فرانس اور کینیڈا کے برابر تھی اور ارجنٹینا امیگریشن اور بزنس کے لیے بھی مین ڈیسٹینیشن ہوا کرتا تھا۔ ارجنٹینا اتنی ترقی کر چکا تھا کہ اس کو نیکسٹ اکنامک سپر پاور مانا جا رہا تھا، لیکن پھر ارجنٹینا کا ایک ایسا ڈاؤن فال شروع ہوا جو بد سے بدتر ہوتے جا رہا ہے۔ ہائپر انفلیشن اور کانسٹنٹ اکنامک کرائسس کی وجہ سے آج ارجنٹینا کی اکانومی پھر سے کولیپس کی دیانی پر کھڑی ہے، لیکن کیسے ایک ملک جو اکنامک سپر پاور بننے جا رہا تھا آج اس حالت میں پہنچ گیا، آئیے جانتے ہیں۔ تو دوستوں ارجنٹینا کی 90s میں سکسیس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ایگریکلچر کا تھا، کیونکہ ارجنٹینا دنیا کے سب سے فرٹائل ریجنز میں ایک ہے اور اس وقت جب پوری دنیا کھانے کی چیزوں کی بھوکی تھی اور ان کے لیے بھاری قیمتیں ادا کر رہی تھی، تب ارجنٹینا نے اپنے فرٹائل لینڈ کا فائدہ اٹھایا اور پوری دنیا میں کموڈیٹیز کو ایکسپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ارجنٹینا کی اکانومی گرو کرنے لگی اور مزید اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ارجنٹینا نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا پرو امیگریشن کنٹری بنا لیا، اور کیونکہ اس کے پاس فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی، بزنس فرینڈلی پالیسیز اور زیادہ تر یورپ کے مقابلے میں ہائر ویجز تھیں، جو وجہ بنی دا گریٹ یورپین امیگریشن ویو ٹو ارجنٹینا کی، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے یورپ سے ارجنٹینا موو کیا، اور ارجنٹینا کی اکانومی نے بھی آنے والے ورکرز، فارمرز اور بزنس مین سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ارجنٹینا کی بومنگ اکانومی لوگوں کے لیے اپنی ویلتھ اور ایک کمفرٹیبل لائف بنانے کی اپارچونیٹیز پرووائڈ کر رہی تھی۔ ارجنٹینا ایک ایسا اکنامک جائنٹ بن چکا تھا کہ ایسا امپوسیبل تھا کہ آپ وہاں انویسٹ کریں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ ارجنٹینا اپنی بیسٹ جیوگرافک لوکیشن کے ساتھ ساتھ نیچرل ریسورسز جیسے آئل، گیس اور گولڈ سے بھی مالا مال تھا، اور لگ یہی رہا تھا کہ ارجنٹینا کو اکنامک سپر پاور بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بجائے اس کے ارجنٹینا کی اکانومی لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن آخر مسٹیک کہاں ہوئی؟ تو اس کی وجہ ارجنٹینا کے لیڈرز اور ان کے خراب ڈیسیژنز۔ دوستوں حقیقت تو یہ ہے کہ ارجنٹینا کی سکسیس کی بنیاد اتنی مضبوط تھی ہی نہیں۔ امریکہ کی طرح ارجنٹینا کے پاس بھی بہت زیادہ فرٹائل زمین تھی، لیکن جہاں ایک طرف امریکہ اپنی زمینوں کو انڈیپینڈنٹ فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، وہیں ارجنٹینا اپنی زمین ایسے اسمال سرکل کے فارمرز کو دے رہا تھا جو پہلے سے ہی امیر تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں تھا تو ان کو انوویشن اور ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، اور ارجنٹینا نے اپنے آپ کو کسی اور سیکٹر میں ڈیولپڈ ہی نہیں کیا۔ اور 90s کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھ رہی تھی اور اب انڈسٹریز سے ہی کنٹریز امیر بن رہے تھے، نہ کہ ایگریکلچر سے، لیکن ارجنٹینا کی اکانومی بہت وقت تک پوری طرح سے ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ دوسرا کوئی ڈیولپڈ سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ارجنٹینا کی اکانومی کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور 1940s میں حالات مزید خراب ہوئے اور ایک ملٹری کوپ نے ارجنٹینا کو ایک نیا لیڈر دیا جس کے پاس ارجنٹینا کی پرابلمز کا ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سولوشن تھا۔ اس کے مطابق ارجنٹینا گلوبل اکانومی میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے اور یہ بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس بہت زیادہ فورین انویسٹمنٹ ہے، اور اس کے مطابق ارجنٹینا کی پوری اکانومی سیلف سفیشینٹ ہونی چاہیے۔ جہاں ایک طرف ورلڈ اکانومی اپنی گولڈن ایج سے گزر رہی تھی اور گلوبلائزیشن کی طرف بڑھ رہی تھی، وہیں ارجنٹینا نے ایکسپورٹس پر ریسٹرکشن لگا دی، فورین انویسٹرز کو ملک سے نکال دیا اور ملک کے سارے سیکٹرز کو نیشنلائز کر دیا۔ پینوں کے انڈر ارجنٹینا کی ورکنگ کلاس کی سیلریز پوری لیٹن امریکہ میں سب سے زیادہ تھی، لیکن ارجنٹینا کی پور اکانومی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اس ویلفیئر اسپینڈنگ کو پورا کرنے کے لیے ارجنٹینا نے ایک طرف بہت زیادہ ادھار لیا اور دوسری طرف بہت زیادہ پیسے پرنٹ کرنے لگے، جس کے نتیجے میں انفلیشن بڑھی، کرنسی کی ڈیویلیوشن ہوئی اور نیشنل ڈیپٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ ارجنٹینا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ دوستوں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ارجنٹینا اینڈلیس اکنامک کرائسس کا شکار ہے، جیسے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ملٹری کی ڈکٹیٹرشپ۔ دوستوں آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، ہمیں کمنٹ میں بتائیے، اور ہم ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔